کیس سچا ہو یا جھوٹا ہو، بہرحال جب آپ کے خلاف کرمنل کیس ہو جاتا ہے، وہ آپ پولیس سے مل کے آپ ایف آئی آر درج کروا لو کسی کے خلاف، اگلے بندے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ آج بڑا عجیب لگا مجھے کہ ایک کیس تھا، فیک کیس، بالکل فریولس قسم کا کیس، فیملی لیٹیگیشن تھی پارٹیوں کے آپس میں نا، جائیداد وہ کیا ہوتا ہے، سامان جہیز کا، خرچے کا، اس قسم کے فیملی لیٹیگیشن دو پارٹیوں کی۔ ایک پارٹی بڑی ہوشیار نکلی، بندہ بڑا ہوشیار نکلا، اس نے کہا اچھا اس طرح تو قابو نہیں آتے، وہ کہتے صلح کرو، بیبیاں کہتی نہیں صلح کیوں کریں، میرٹ کے اوپر چلے گا کیس، آپ اس کو فیس کریں۔ بندہ بڑا ہوشیار نکلا، اس نے کہا اچھا امیر آدمی تھا، اس نے جا کے تھانے کے اندر درخواست دے کے مل ملا کے ایف آئی آر درج کروا دی، جھوٹی ایف آئی آر چوری کی۔ اب چوری کی ایف آئی آر کس کے خلاف کروائی ہے؟ ایک بیوہ خاتون تھی، دو اس کی یتیم بچیاں تھیں، وہ خاوند بھی سر پہ نہیں ہے، وہ عورتوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر۔ ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پولیس والے پھر تھریٹ کرتے ہیں، ادھر آؤ ادھر جاؤ، انکوائری پہ آ جاؤ، تفتیش شامل تفتیش نہیں ہوئے، اب جانا آنا، پھر اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے آپ کو ایف آئی آر تو فوری طور پہ پھر ظاہر ہے پری ریسٹ بیل کروانی پڑتی ہے۔ تو وہ عورتیں آج میں نے دیکھی عدالتوں کے اندر کہ بے بس پریشان، اچھا کیا اب انہوں نے کہا ہمارا ایک پری ریسٹ بیل لگی ہوئی ہے، پری ریسٹ بیل کے اندر مچلکے کروانے، اور مچلکے کے لیے بندہ ہی نہیں مل رہا، کس کو کہیں؟ ہمارا شوہر ہوتا اگر زندہ ہوتا تو وہ کوئی بندوں سے جا کے ملاقات کر کے کسی کو کہتا اپنی رجسٹری ذرا لے کے آئیں، تو اپنی کوئی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لے کے آئیں، گاڑی کے ڈاکومنٹس لے کے آئیں تو ہماری ضمانت مچلکا ادھر دیتا۔ اب عورتیں وہ کیا کریں؟ بہرحال ان کو بیچاریوں کو اب ضمانت قبل از گرفتاری انہوں نے دائر کی ہے عورتوں نے، جب تک اس ضمانت کا فیصلہ نہیں ہوتا، ہر تاریخیں پڑ رہی ہیں نا، ہر تاریخ کے اوپر ان عورتوں کو گھر بار چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، کیسے لوکل ٹریول کر کے عدالت میں پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، اور ٹائملی پہنچنا ہے، جلدی جلدی صبح 9 بجے پہنچ جانا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ یہ عورتیں ہیں، مرد بھی ہو تو اس کا بیچارے کا اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو کیا ایک بزنس کرنے والا بندہ، ایک جاب کرنے والا بندہ، کسی کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو جائے، رول نہیں جاتا، وہ رول جاتا ہے۔ بیل کی سٹیج کے اوپر ابھی کیس چلنا ہے، وہ بعد کی بات ہے، کبھی چلے گا، پھر اس کا کیا فیصلہ کب ہوگا وہ بعد کی بات، ابھی تو ضمانت دائر کی ہے، ضمانت کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ منظور ہو جائے گی، وہ خارج ہو جائے گی، خارج ہوتی ہے اس سے اگلی عدالت میں جانا پڑے گا، اور وہ اگلی عدالت بھی کہے گی کہ بیبیوں کو ہر ڈیٹ پہ آپ نے آنا ہے، بیبیاں ہر ڈیٹ پہ وہ کام کاج ہر چیز چھوڑ کے ٹریول کرتی عدالت ہی نہیں مل رہی تھی، عدالتیں ڈھونڈ رہی کدھر ہے عدالت، خواتین۔ اسی طرح کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے، کوئی جاب والا بندہ ہو سکتا ہے، کتنا اسے ٹربل میں بیچارہ پڑتا ہے جس کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے۔ انفارچونیٹلی جب جھوٹی ایف آئی آر ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں نے جرم ہی نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیسے؟ اس لیے پولیس والوں کو بالخصوص میں عرض کروں گا کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے اس ایشو پہ کہ کبھی بھی جھوٹی ایف آئی آر نہ دیں، مر جائیں لیکن جھوٹی ایف آئی آر نہ دیں۔ جھوٹی ایف آئی آر تھریٹ کر رہے ہیں جی، تھریٹ کرنے سیدھا کرنے کے لیے، وہ بھائی آپ کوئی جاب کرتے ہو، آپ ڈیوٹی پہ اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے، کوئی حلف لیا ہوگا آپ نے، کوئی میرٹ کی بات کی ہوگی، یہ کیسے کر سکتا ہے ایک جھوٹا کام؟ بہرحال چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر کہ ناجائز پرچہ دے دو جی منشیات کا، چھوڑو باقی چیزوں کو، خواتین کو چھوڑو، مردوں کو چھوڑو، پولیٹیکلی آپ نے دیکھا ہے جس پارٹی کے پاس تھوڑی سی پاور آئی دوسری پارٹی کو دے دے کے پرچے، دے دے کے ایف آئی آر تو تباہ کر دیتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں۔ اب یہ پولیس والے، یہ ان کو اوپر سے جناب ڈی پی او بھی ظاہر ہے ان کا انہوں نے اپوائنٹ کیا سرکار نے، وہ سرکار ان کو سبق سکھانا ہے، ڈی پی او سکھا دو سبق، وہ اسپیسیفک پارٹی کو پکڑ کے تو ان کا کیا حال کر دیتے ہیں۔ اب شیر ہو جاتے ہیں پولیس والوں کی، گویا کہ ایجوکیشن ہوتی ہے یہاں سے کہ سیاستدانوں نے کہہ دیا، کسی ایم پی اے نے کہہ دیا، کسی ایم این اے نے کہہ دیا، چیف منسٹر نے کہہ دیا، وزیر اعظم نے کہہ دیا، اچھا کہہ دیا، ڈی پی او کو کہتے ہیں، وہ عام چھوٹے وہ ڈی پی او کا، ڈی پی او نے آگے انسٹرکشن دی، وہی کرو ذرا علاج۔ اچھا پولیس والوں کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، غلط ہونے کے باوجود جھوٹا پرچہ دے دیا،
اب پولیس والوں نے دے دیا نا، اب ایک وقت آئے گا، بلکہ آ چکا ہے، کہ اب ان کو پتہ جھوٹا پرچہ دیا جا سکتا ہے. وہ ان کا حلف کہ میں جھوٹ، غلط بیانی نہیں ہوگی، انصاف پہ فیصلے ہوں گے، تو جناب جسٹس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے کام، وہ سارے حلف شلف ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایک دفعہ انہوں نے غلط کر لی ہے اور ہم نے خود کروا لی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کامن مین بھی جاتا ہے، کوئی کان ٹوٹا آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی پیسے والا آدمی، ایسے کر دو، کوئی لالچ دیا، وہ کہتا ہے یار وہ تو کام میں نے سیاستدانوں کے کہنے پہ کر لیا تھا، تو اب مال آ رہا ہے، اب تو فلاں چیز ہو رہی ہے، اب تو دوستی نبھائی جا رہی ہے، کیوں نہیں وہ ایک پرچہ دے دیتا؟ دے گا. حلف اور وہ چیزیں اس وقت رہتی ہیں اگر ہمیشہ رہتی، جب ایک دفعہ اسے ہلا لیتے ہو کہ نہیں میرٹ کے علاوہ بھی چلا جا سکتا ہے، قانون سے ہٹ کے بھی چلا جا سکتا ہے، پولیس والے پھر ہل جاتے ہیں تو پھر ہلے ہی رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو کسی پولیٹیشین نے کہہ دیا، آپ کو کسی آفیسر نے کہہ دیا، تھوڑا سا لحاظ رکھیں کہ صرف جاب ہی سب کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات بھی ہے، آپ کو کوئی دین مذہب بھی ہوگا، آپ کو پوچھا بھی جائے گا، زندہ نہیں رہنا، مر بھی جانا ہے آپ نے، کیسے حساب دیا جائے گا کہ بلا وجہ بلا ضرورت کسی بندے پہ غلط ایف آئی آر دے کے اس کو کتنا خوار ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ 125 نمبر سے بھی آگے کہیں چلا گیا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ پولیس والے ہیں، اس کی ریزن ہم وکلا ہیں، اس کی ریزن ہمارے ججز ہیں. سارے جسٹس سسٹم ہے. جسٹس سسٹم ڈز ناٹ مین کہ ججز، جسٹس سسٹم کا مطلب ہے سسٹم جو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے، اس میں وکلا بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ججز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں، سارے مل جل کے تباہ کیا ہوا ہے نظام کو. ہم سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے کہ انصاف جس معاشرے میں نہ رہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. ہم سدھرنے کی ضرورت ہے. کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ناجائز طور پہ کسی پہ ایف آئی آر کروا دے، ناجائز کسی بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی ایذا پہنچائے. لیکن انفارچونیٹلی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.